بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مکتب اہل بیت دین حق کی طرف دعوت دینے کے لیے دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا کلام لوگوں کو سناؤ، ہمارا کلام اذا سمع الناس محاسن کلامنا اتبعونا، اس لیے کہ جب لوگ ہمارے کلام کو سنیں گے، اس کی خوبی کو سنیں گے، اتبعونا، وہ کسی سے مناظرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کسی کی دل آزاری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمہارا کام ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمارا کلام خود اپنا کام کر کے دکھائے گا، ہمارے کلام کو سن کے لوگ خود ہم کو اپنا پیشوا مانیں گے، اتبعونا، ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ ایک نمبر دو، کردار ایسا پیش کرو کہ لوگ تمہارے کردار کی وجہ سے ہمارا گرویدہ بن جائیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں یہ سنانے لگا ہوں، یہ آپ کا امام علیہ السلام کا کلام۔ اگر آپ باواز بلند درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی کسی کی شخصیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے کلام کو سنیں اور پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس شخصیت کا حامل ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ بار بار نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بھی فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، والورع فی دینکم، اور دینی معاملات میں پرہیزگاری کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، والاجتہاد للہ، اللہ کے معاملے میں، دین خدا کے معاملے میں جد و جہد، سستی نہیں کرنی، اور وصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولو، سچ بولو، واداء الامانہ، اگر تمہارا پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ نماز ظہرین کے بعد جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، 400 آداب ایک نشست میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ 400 آداب، کافی مہینے پہلے ہم نے اس کو شروع کیا ہے، ابھی تک وہ سلسلہ وہ جاری ہے، روزانہ ایک دو آپ کے وہ آداب، بعض کا تعلق دنیا سے ہے، بعض کا تعلق وہ آخرت سے ہے۔ اس میں یہ ظہر کے نمازیوں کو یاد ہوگا، امام نے فرمایا اگر انبیاء کی اولاد کا قاتل تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں تم خیانت کا حق نہیں رکھتے ہو، یا مت رکھو اپنے پاس، معذرت کرو، میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن اگر آپ نے وہ امانت اپنے پاس رکھ لی ہے، قبول کی ہے، تو پھر اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں میں کوئی استثناء نہیں ہے، وعدہ کافر سے بھی کرو تو اس کو پورا کرو، کافر بھی تمہارے پاس اگر امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو، والدین تمہارے کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ احسان کرو، ان کا احترام کرو۔ کافر والدین کی توہین کی اجازت نہیں دی ہے اسلام نے۔ صدق الحدیث، راست گوئی، سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، واداء الامانہ الی من ائتمنکم، جس نے بھی تمہیں امین بنایا ہے وہ امانت کو اس تک لوٹانا ہے، من برن او فاجرن، وہ تمہارے پاس امانت رکھنے والا بندہ کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو یا فاسق اور فاجر ہو۔ حتیٰ امام نے فرمایا جی اولاد انبیاء کا قاتل بھی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت کو لوٹا دو، اور وطول السجود، جب نماز پڑھو اپنے سجدے کو طول دو۔ یہ بعض نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، یعنی میرے حساب سے شاید سبحان اللہ بھی صحیح نہ پڑھ پائیں، اتنا بس سجدگاہ کو پیشانی ٹچ کیا اور اٹھا لیا۔ بھئی ٹچ کرنے کا یہ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے نا کہ آپ وہ ٹچ کریں گے تو آگے کال چلی جائے گی، ادھر آپ نے ذکر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ جتنے وقت میں سبحان اللہ پڑھا جانا چاہیے، اتنی دیر بھی جو ہے نا پیشانی خاک شفا پر جو ہے نا وہ نہیں رہتی۔ رسول خدا نے فرمایا اگر تم
قیامت کے دن میرے جوار میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اپنے سجدے کو طول دو۔ راوی کہتا ہے میں نے امام حسین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں گن رہا تھا 60 مرتبہ 60 مرتبہ امام حسین نے پڑھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ لیکن یہ اس صورت میں جب آپ اکیلا پڑھیں نا، اب میں اور آغا عیسیٰ محمدی نماز میں 60 مرتبہ پڑھے، دوسرے دن پھر سے ہم دونوں ہی رہ جائیں گے، حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ علی اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ وطول السجود، اپنے سجدے کو طول دو۔ وہ حسن الجوار، ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے جد کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے جد کی تعلیمات ہیں۔ صلو فی اشائرہم، یہ جو آپ کے مکتبی اعتبار سے آپ کے جو مخالفین ہیں نا، ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ یہ مسجد الرحمن یہ کسی کی جو ہے نا باپ کی جائیداد نہیں ہے۔ جس طرح اس مسجد میں نماز کا ثواب ہے، اسی طرح اس میں بھی نماز کا ثواب ہے۔ وہ بیت اللہ ہے، وہ کسی کا جو ہے نا وہ ذاتی گھر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، ان کے تشییع جنازے میں بھی شرکت کرو۔ عُودُوا مَرْضَاهُمْ، ان کا اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو جا کے اس کی عیادت کرو۔ عَدُّوا حُقُوقَهُمْ، دیکھیں میں نے ایک دن عرض کیا تھا، کافر کا بھی ہمارے اوپر انسان ہونے کی حیثیت سے حق ہے، مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق ہے، مومن کا ہمارے اوپر مومن ہونے کی حیثیت سے حق ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا، فرزند پیغمبر، مومن کا مومن کے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم نہ جانو، چونکہ اگر تجھے پتہ چل گیا اور ادا نہ کیا تو پھر جو ہے نا تیرے لیے مشکل ہوگی۔ بریکٹ میں عرض کروں، نواسے پیغمبر کربلا میں فرماتے تھے جو میری مدد نہیں کرتا نا، وہ اتنے دور نکل جائے کہ میری حل من ناصر کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حجت تمام ہوتی ہے نا، حجت تمام ہوتی ہے۔ اچھا جی، ان کے حقوق ادا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، کوئی بھی تم میں اذا ورع فی دینہ، دینی اعتبار سے متقی پرہیزگار ہوگا، وصدق فی حدیثہ، ہمیشہ سچ بولے گا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق رویہ برتاؤ اگر اچھا رکھے گا، قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ، کہا جائے گا لگتا ہے یہ شیعہ ہے۔ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ تمہارے ان اوصاف یا خصوصیات کو جب دیکھ کے کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے، یہ میرے لیے امام حسن عسکری کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا، یہ کام کرو۔ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ عام طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، لیکن تمام اماموں کا کلام ہے۔ کونو لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونا شینا، ہمارے لیے ننگ اور آر کا باعث مت بنو۔ یہ اگلا جملہ عجیب ہے، اس کو پھیلانا ہے، کام کرنا ہے۔ جرو الینا کل مودہ، میں سلیس ترجمہ کروں، لوگوں کی دلوں میں ہماری محبتوں کو بھر دو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارا دل دادا بناؤ۔ یہ دیکھیے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بڑی بڑی حساس مثالیں ہیں۔ یہ ائمہ معصومین کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، یہ غزہ کے مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ علی کیا سلوک کرتے تھے، حسن کیا سلوک کرتے تھے، صادق آل محمد کیا سلوک کرتے تھے، نہیں دیکھا۔
انہوں نے ان کے ماننے والوں کے سلوک کو دیکھا کہ وہ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. ہاں وہ تشیع کا اعلان ہو رہا ہے. بھائی آپ کو خوشگوار گزرے یا ناگوار گزرے. میں نے خود اپنے کانوں سے تیجانی سماوی کا ایک انٹرویو سنا ہے. تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ میرے ایک اہل سنت دوست تھے, میں نے ان کو اپنی کتاب دی جو پہلی دفعہ یعنی مکتبہ تشیع میں آنے کے بعد انہوں نے لکھی ثم اہتدیت. اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں. ایک ترجمہ ہے تجلی, انڈیا کے مولانا روشن علی نے ترجمہ کیا ہے. دوسرا ترجمہ ہے پھر میں ہدایت پا گیا. پھر میں ہدایت پا گیا. انہوں نے کہا کہ جو میری کتاب کو پڑھتا ہے نا, یا تو مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے یا 70% اس کے خیالات عقائد بدل جاتے ہیں. کتاب دی, کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے, اس کو آپ پڑھیں, یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد وہ ملے مجھ سے, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وہ میری کتاب کو پڑھا کہا نہیں پڑھا ہے. کیوں نہیں پڑھا بھائی, وہ اتنی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے, مختصر سی کتاب تو ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے شیعہ بنانا چاہتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میری ایک تحقیق ہے, آپ دیکھیں, ہاں اس پر تبصرہ کریں. کہا کہ آپ کی کتاب پڑھے بغیر میں شیعہ ہو گیا ہوں. کس طرح شیعہ ہوئے ہیں؟ تیجانی صاحب نے 3 دفعہ فرمایا. اس نے کہا شیعتنی غزہ, شیعتنی غزہ, شیعتنی غزہ. غزہ نے مجھے شیعہ بنا دیا ہے. کیا کیا ہے آپ نے؟ یعنی ان ہستیوں نے, حزب اللہ نے, جی قدس بریگیڈ نے اور حوثیوں نے کیا کیا ہے؟ جروا الینا کل مودت پر عمل کیا ہے. ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگے ہیں, ہمیں اپنا پیشوا مانے. ہاں لائن لگی ہوئی ہے, وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان کے بجائے وہ غلط پڑھ رہا تھا بیچارہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا بندے خدا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ بِالْحَقِّ. یہ کلمہ پڑھ رہا ہے بندے خدا. کس وجہ سے؟ جُرُّ إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ. ایسا کردار پیش کرو. یہ کردار کون سا ہے؟ مظلوموں کی مدد والا. یہ علی کے نقش قدم پر علی نے وصیت جو کی ہے اس پر عمل کیا. ان لوگوں نے کیا فرمایا؟ کُنُوا لَنَا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا لِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. امام اول کی ہدایت ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کا حامی اور مددگار رہو. جو امام کی اس فرمان پر عمل کرے گا, جی لوگ دیکھیں گے تو علی اور اولاد علی کی محبت ان کے دل میں اپنا مقام پیدا کرے گی. اچھا جی, جروا الینا کل مودہ وادفعوا عنا کل قبیح. کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب ہے. ہم سے ہر قسم کی قباحت, بری بات کو ہم سے دور کرو. فرزند پیغمبر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو جو ہے نا وہ ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم سے ہر قسم, یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں. وَلَا تَقُونُ عَلَيْنَا شَيْئًا کا مطلب یہ ہمارے لیے ننگ اور آر کا باعث نہ بنو. دیا اس لیے پھر آپ نے فرمایا فَإِنُّ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ. ہمارے بات میں اگر کوئی اچھی بات کرے گا ہم اس کے اہل ہیں. وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے ہماری شان میں یقیناً وہ جھوٹ بولتا ہوگا. لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کے کلام میں تمہارے ذمے ہمارے واجب الادا حقوق ہیں. وَقَرَابَةً مِّن رَسُولِ اللَّهِ. رسول کے قرابت دار ہونے کا شرف ہم کو حاصل ہے. وَتَطْهِيرًا مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا ہے. وَلَا تَدَّعِهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا إِلَّا كَذَّابٌ. ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ اللہ نے ہم کو ہر قسم کے رجس و پلیدی سے دور رکھا ہے, وہ جھوٹا ہوگا. جھوٹا ہوگا. اکثروا ذکر اللہ. کثرت سے اللہ کو یاد کرو. ذکر الموت. کثرت سے موت کو یاد رکھو. وتلاوت القرآن. کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. والصلاة علی النبی. کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو. فإن الصلاة علی رسول اللہ عشر حسنات. ایک مرتبہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو
10 मरतबा सलवात का अजर अता फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये क़यामत तक आने वाले चाहने वालों के लिए है। फरमाया इहफ़ज़ू मा वस्सैतुकुम बिही, मेरी इन वसीयतों को याद रखो, उनको इनकी हिफाजत करो। व अस्तौदिउकुमुल्लाह, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ। व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम, और मैं अपना सलाम तुम तक पहुँचाता हूँ। इसी इमाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया हब्बिबनी इलन्नासे व हब्बिबिन्नास इलैया। हाँ, तर्जुमा उसका ये बनता है कि ऐसा काम करो कि जिसके नतीजे में मैं लोगों से मोहब्बत करूं और लोग मुझसे मोहब्बत करें। हदीस से मैं आज सरगोदा गया था, वहां भी ये सुना के आ रहा हूं। रसूल खुदा ने फरमाया अला उहद्दिसुकुम बिअक़वामिन लैसू बिअन्बिया वला शुहदा वलाकिन यग़बितहुमुल शुहदा वल अनबिया। मैं तुम्हें बताऊं वो कौन लोग हैं जो नबी भी नहीं है और शुहदाए राह हक भी नहीं है, इसके बावजूद रोज क़यामत अल्लाह ताला उनको वो मकाम बुलंद अता फरमाएगा कि उनके मकाम को देख के लोग अनबिया और शुहदा रश करेंगे। आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो फरमान सुना है, रोज क़यामत अल्लाह मेरे चचा हजरत अब्बास को वो मकाम अता फरमाएगा जिसको देख के अनबिया रश करेंगे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं, नबी भी नहीं है और वो शुहदा भी नहीं है, लेकिन ये शुहदा और नबी उसके मकाम को देख के रश करेंगे। फरमाइए वो लोग हैं अल्लज़ीना युहब्बिबूनल्लाह इलन्नास व युहब्बिबूनन्नास इलल्लाह। ये ऐसा काम करते हैं जिसके नतीजे में अल्लाह लोगों से मोहब्बत करता है और लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। रावी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये बात तो समझ में आती है कि लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, जब लोगों के सामने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को बयान करेंगे, वो चाहे इंसान के सरापा में हो या सरापा से बाहर, खुद ब खुद इंसान मुनइम या मोहसिन से मोहब्बत करने लगता है। खुदा को लोगों ने क्या दिया है जिसकी वजह से लोग अल्लाह ताला लोगों से मोहब्बत करे? फरमाया वो लोग हैं कि अल्लज़ीना यामुरून बिल मारूफ फयतमिरून व यनहौन अनिल मुनकर फयंतहून। ये लोग ऐसे होंगे कि लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, लोग उनके कहने पर नेक काम करेंगे, बुराई से रोकेंगे, लोग इनके कहने पर बुराई से बाज आएंगे। उसके नतीजे में अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करेगा और रोज क़यामत वो मकाम अता फरमाएगा कि जिसको देख के अनबिया और शुहदा भी रश करेंगे। इसमें मेरे बुजुर्गों और अजीजों, हाँ, वो उलमाए कराम भी शामिल है जो मिंबर पर आके अमर बिल मारूफ और नही मुनकर करते हैं, और वो मोमिनीन और साहिबान तौफीक भी उसमें शामिल हैं जिनके ताउन से ये महफिल और मजालिस मुनक़िद होती हैं और मोहम्मद आल मोहम्मद की तालीमात को बयान किया जाता है और दुनिया में उसको फैलाया जाता है। हमें अल्लाह ताला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस वसीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।